मेरे भाइयों, यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्ला नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। ये उन सहाबाए किराम का दिफा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यजीद सहाबाए किराम के दिफाई किले का दरवाजा है। यजीद दिफाई किले का दरवाजा है। जिसने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की वो सहाबाए किराम तक पहुंचेगा। इसलिए ऐ मेरे अहले सुन्नत के नौजवानों, इस दरवाजे को तोड़ने से बचाओ। यजीद के दिफा के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। इस दरवाजे को ना टूटने दो, नहीं तो ये सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात तक पहुंचेंगे। हमें गैरों से क्या गिला, हमें तो अपनों ने ही जलील किया। गैरों में कहाँ दम था, हमारे अपनों ने ही ये इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। किसी ने कहा चौधरी अबू सफियान, और आजकल किसी ने कह दिया सहाबाए किराम की जमात में भी शिरक था, वो ज़ाते नवात के हवाले से। ओ वाह यजीद तेरी करामत कि जिसने तेरे ऊपर तान करना चाहा, आज दुनिया उनके ऊपर तान कर। आपने शिया राफिदियों से 12 इमामों के नाम सुने होंगे ना। हजरत अली, हसन, हुसैन, अली बिन हुसैन, इमाम बाकर, जाफर और अली रजा, तकी, नकी, हसन अस्करी और इमाम गायब। अल्लाह की कसम, इन 12 इमामों का ना कुरान में जिक्र है ना हदीस के अंदर जिक्र है। मन गढ़ और खुद साख्ता अकीदा इनका। और लेकिन हैरानगी है कि अपने इस मन गढ़ अकीदे पर इतने पुख्ता कि इनके बच्चों को अपने 12 इमामों के नाम आते हैं। और इसके मुकाबले में मेरे अहले सुन्नत नौजवानों, हमारे पास तो 12 इमामों की हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल का इरशाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपने फरमाया मेरे बाद कुरैश में से 12 खुलाफा आएंगे और उनके दौर में इस्लाम बराबर इज्जत से रहेगा। इस हदीस के मुताबिक उन्होंने अपने 12 इमाम पकड़ लिए और तुम बेखबर हो। क्यों? इस वजह से कि इसमें यजीद का नाम आता है, मुआविया का नाम आता है। अफसोस, आज मैं तेरे सामने 12 खुलाफा का नाम पेश करता हूँ, ज़रा सुन। पहले 3 खुलाफाए राशिदीन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन, हज़रत अमीर मुआविया, यजीद बिन मुआविया, अब्दुल मालिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मालिक, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। ये हैं हमारे 12 खुलाफा। हो शरीयत में जो बादशाह हो जिसके हाथ में कुव्वते नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़े सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए, उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान, जो भी हो। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है? नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। तो जिन साहबा ने यजीद के हाथ पे बैत की, उन्हें इससे बहस ही नहीं थी कि ये नेक है या क्या है, फासिक है। उन्होंने कहा पावरफुल है, बैत नहीं करोगे तो बगावत के जुर्म में कत्ल कर देगा। और इस्लामी फिर जो बगावत के लिए उठेंगे तो इस्लामी हुकूमत डिवाइड हो जाएगी, इससे मुसलमानों का खून बहेगा। इसलिए भाई जो भी है, अच्छा बुरे की बात ही नहीं है। तो इस्लाम में ये है कि इस्माऊ व अतीउ व लौ सुल्लित अलैकुम रजुलन हबशियुन कअन्ना रास। यजीद फासिक था, फाजिर था, शराबी था। अगर फासिक, फाजिर, शराबी, ज़ानी था तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को नजर नहीं आया था? क्यों? 90% सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। क्यों? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उसकी बैत को अला बिल्लाहि व रसूलिही करार दे रहे हैं। क्यों? अब्दुल्लाह इब्न उमर उस शख्स पर वहीद नाफिज कर रहे हैं जो यजीद बिन मुआविया की बैत से निकलना चाहता है। सारे सहाबाए किराम को कुछ पता नहीं था। और यही तो शिया साबित करना चाहता है कि सब मुनाफिक थे, सब बेईमान थे, सब इस्लाम से बरगज़श्ता हो चुके थे।
ایک اکیلا حسین تھا جو اسلام کو بچانے کے لیے نکلا تھا. اسی لیے تو شیعہ کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا سے پہلے بھی اسلام تھا، کربلا کے بعد بھی اسلام تھا. 3 سال یزید بن معاویہ کی حکومت رہی، کون سا اسلام زندہ ہو گیا؟ کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں. یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا. 1 کروڑ یزید ہو، کتنے؟ 1 کروڑ یزید ہو، سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر. یہ صحابی رسول صحابہ کے دفاع میں عدل تو کرو نا. کیا جس کے چہرے پہ چھوٹیاں، یہ جس کے چہرے پہ چھڑیاں ماری جا رہی ہیں، جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، اسے ٹیسٹ میں سامنے رکھا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں مانتے تو صحابی تو مانو. حسین کو صرف صحابی مان جاؤ. اگر صرف صحابی بھی مانو اور تمہارے اندر کوئی ایمان کی رتی موجود ہو تو پھر اس یزید لعین کا دفاع کیسے بنتا ہے؟ حالانکہ تمام تر صحابی، تمام تر اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی پاک علیہ السلام کے تمام سجن یار دوست، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ کے امام حسین کا بدن ہے ہوتا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں جاتا. یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ نبی کی آل کے ساتھ کسی اور کا بدن کیا جائے. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ خون نبوی کے ساتھ کسی عام بندے، کسی امتی کے خون کا مقابلہ کیا جائے. اگر صحابہ کرام کے عدل میں تم نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہو، تکفیریت کو ہوا دیتے ہو اور سمجھتے ہو ہم دفاع صحابہ کر رہے ہیں. اگر دفاع صحابہ کر رہے ہو تو یہاں پہ دیکھو، جس کا سر پاک تشت میں ہے اسے حسین نہ مانو، اسے نبی کا لخت جگر نہ مانو، اسے وسیع رسول نہ مانو، اسے امام نہ مانو، اسے سرداران جنت نہ مانو، اسے صحابی تو مانو. اگر صحابی بھی مانو، تیرے اندر ایک رتی برابر ایمان ہو، صحابی بھی اگر تو مانے تو اس کا دفاع نہ کرے بلکہ حسین کی طرف کھڑا ہو. اس کا مطلب کوئی اور ہے. حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو دربار سے کھینچ کے باہر نکالا گیا اور اس کے بعد پھر میرے پاک پیغمبر کی پاک بیٹی شیر بیٹی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا ظالم تو سمجھتا ہے کہ تو نے حسین کی گردن اتار کے نبی کے خاندان کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، سمجھتا ہے تو بڑا ہو گیا ہے، سمجھتا ہے تو بلندی پا گیا ہے، اپنے آپ کو تو عظیم سمجھتا ہے. پھر وہاں پہ ایک شاندار خطبہ میرے پاک پیغمبر کی پاک بیٹی نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیا. میرے پاک پیغمبر کی نواسی، نبی کے علم کی وارث کیا پڑھ رہی ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تو اسے مسلمان کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے. اتنا زور بھائیوں کسی پہ کسی نے نہیں لگایا جتنا یزید کو مسلمان کرنے کے لیے ناصبیوں نے زور لگایا ہے. لیکن میں اپنے اللہ کی قسم ہے جذبات کو سامنے رکھتا ہوں، حسین ہی تو اسلام تھا، حسین ہی تو کلمہ تھا، حسین ہی تو نبوی علم کا وارث تھا، حسین ہی تو پورے دین کی پناہ تھا. جب اسی کی گردن پہ چھری چلا دی گئی ہے اس کے بعد کون رہا مسلمان جس نے حسین کو قتل کر دیا؟ یہ کلمے کے ساتھ، یہ آیات قرآنیہ کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عرش والے خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ تو جانتا ہے نا کہ پورے دین نبوی کو پکڑ کر کربلا کی زمین پر نینوا میں بھوکا اور پیاسا جناب حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. کچھ ظالم تھے اور کہتے ہیں نہیں پیاسے نہیں تھے حضرت حسین، انہوں نے پانی بھی ملا، انہوں نے غسل بھی کیا 10 محرم کو. اہل سنت کتب میں آپ کے سامنے یہ میں لگاؤں گا انشاءاللہ حوالہ، پڑھ لیں کہ کس طرح میرے پیغمبر کے پاک بیٹے کو، نواسے کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، پانی کس طرح بند کیا گیا. مجھے تو یہ خوف ہے یہ ظالم بدبخت یہ بندیالوی جیسے یہ پتہ ہے کچھ عرصے کے بعد یہ بھی کہنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ تو واپس آ گئے تھے اور 2 سال 4 سال انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی، پھر وہ جناب برس منبر خطابات بھی کرتے رہے، پھر وہ تبھی موت فوت ہوئے، یہ سب افسانہ ہے کہ جناب حسین کو شہید کر. یہ بھی لوگ کہیں گے، یہ بھی کہیں گے. لاہور والے بندے تے پرچہ ہو گیا، وہ کوئی مولوی ہے لاہور دا، اس آخیا بھائی ساڈے والے جڑے 12 نے وہ شیعہ والے 12 نہیں، شیعہ والے 12 نہیں. اس پھر اپنے والے 12 پڑھ کے سنائے نے، میں سارے نہیں سناندا. یہ پکی گل ہے، جس گل تو پرچہ ہویا نا انہاں 12 چ یزید بھی آوندا ہے. سبحان اللہ. تسی پرانے شیعہ بیٹھے ہو شاہ جی، 6واں آوندا ہے، تسی بھی پرانے شیعہ
شاہ جی تسی سید اگے بیٹھے ہیں تے حاجی صاحب بھی الحمدللہ لجپال دے فضل نہ پرانے بیٹھے ہو. آ جڑے اسی بعد وچ شیعہ ہوئے ہیں نا اہل سنت تو تراویحاں پڑھن تو بعد میں تینوں پکی گل دساں سانوں اس مذہب وچ آؤن دا روز سواد آوندا تے وکھرا روز سواد آوندا ہے تے وکھرا آوندا ہے. جڑا مینوں کل سواد آیا بڑی دیر ہوئی ہے پہلا میں شیعہ ہویا پھر میرے ابا جان پھر میری اماں جان ٹھیک ہے نا جی. تو میرے عزیزو سواد جڑا کل آیا نا مینوں پھر سواد ہے اور میں سجدہ شکر کیتا ہے. میں کہا اللہ شکر ہے ساڈا فیصلہ ٹھیک سی اساں جڑا وہ مذہب اپنایا ہے نا اور 100 کمی بھی ہوئے یزید تے نہ وچ نہیں نا 100 کمی دے باوجود عمل چ کمی ہو سکتی نماز چ کمی ہو سکتی کسی دا روزہ رہ سکتا. ایک گل ہے انہاں دے خلیفیاں چ یزید نہیں آندا حسین آندا. حسین دے بتانے والے خلیفے ہوتے ہیں پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے. پہلے نے بھی کسی کو مسئلہ پوچھیا ہوئے تو چھڑ دینا آخری نے کسی کو پوچھیا ہوئے تو چھڑ دینا. انہاں 12 نے ساری زندگی علم پھیلایا ہے انہاں کسی کو علمی مسئلہ نہیں پوچھ. 4 بندے نے پکے نے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تے حضرت علی. چلو ٹھیک ہے چاہوں تو بحث نہیں کر دے اگلے 8 پورے کرو. تو غور نہیں فرمایا یارا میں چاہوں تو بحث ہی نہیں کیتی. ویسے یا بنی ہاشم نے یا قریش نے یا اسماعیل دی ذریت نے جڑے نبی 12 چھڈے نا وہ ایک خاندان دے نے تے جڑے 4 نے نا انہاں دا بھی خاندان وکھرا وکھرا. کیا بات ہے. ویسے میرٹ نبی دس کے گئے نے کہ جڑے 12 ہون گے ایک خاندان چ ہون گے انہاں چواں دا بھی میرٹ لگ کے چلو کوئی گل نہیں پھر بھی چلو جدوں رل کے وسنا ہوئے ایک گل کر لی دی مہربانی فرماؤ 8 پورے کرو. میں ایک لفظ آکھن لگا کھجل میں نے ایک بندے آکھا تو کافی نہ پیاواں میں کتھوں کافی اتوں کچھ ہے سی چند کلومیٹر تے کافی. میں کہا میں ایک کپ واسطے کھجل نہ کر. کھجل لفظ کھجل تو ہاں تے کدی سنے تسی تے کل اٹلی چوں آئے ہو سارے. مینوں رانجھا صاحب آکھیا 2 بندے آ جاندے نے تاکہ تو کھجل نہ ہو. کھجل سمجھ کھجل خرابی جنوں آندے لوگ آندے اتنے گئے سارا دن پھردے رہے نہیں جڑی شے لبنی سی بازار چوں نہیں لبھی ایویں آ صدقے جاواں کھجل ہو کے واپس آ گئے. میرے ہر کھجل تے بہتی بحث نہ کریے تے مکا دینا خدا دی مینوں قسم ہے تسی پوری ریسرچ کر کے ویکھ لو جنہاں نے ساڈے والے 12 نہیں نہ مننے وہ کھجل ہی ہوئے. وہ کھجل ہو کے انہاں 12 پورے کیتے نے کھجل ہو کے 12 پورے کیتے نے. وہ جڑے 12 پورے کیتے نے نا وہ فرماندے نے کہ علماء نے 4 خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگ بنو امیہ سے لیے ہیں اور کچھ بنو عباس سے لیے. کچھ کتھوں لینے بنو امیہ چو کچھ بنو عباس چو. ایک لفظ ہے جی میں کھجل سنیا جنا اے اردو دا بھی سن لو. وہ فرماتے نے ان کو علماء نے لے کے 12 پورے کیے ہیں جو ذرا اچھے تھے. سبحان اللہ. ہن ہر بندے دا ذرا اپنا اپنا میں کی دسا چوری صاحب کئی بندے نویں مجھ لے آتے جب پٹھے انہیں خریدے نہیں ہوندے وہ تواڈے کول آ کے آندے نے ذرا کو پٹھے چاہیے سا تے نال کھوتی لے آندی ہوندی. پٹھے کنے کو چاہیے ذرا کو شاہراں دا تجربہ ہے جن نے آ کے آکھیا نا شاہ جی مینوں ذرا کو پڑھ لین دو اتریا نہیں منتاں کر کے لائے. ہر بندے ذرا اپنا ہونا. کئی منڈے آندے نے چاچا جی ذرا کو موٹر سائیکل تے آ جائے وہ شام تک لبدے ہی نہیں. ہر بندے دا ذرا اپنے تو دس جڑے تو لبے نے وہ جڑے ذرا اچھے نے ذرا اچھے نے. بندے کیلے لین لگن تو آندے نے یارا میری حلال دی کمائی آ ذرا اچھے اچھے پائیں. کوئی آندہ کنوں ذرا اچھے اچھے پائیں. اے ذرا ذرا اچھے پہ اللہ بنائے تینوں او نہ دسیے جڑے بالکل اچھے نے. پہلے تے بھی اللہ درود پڑھدا ہے بولو بولو جی آخری تے بھی اللہ درود پڑھدا ہے. تینوں سارا خاندان ایک دسنے نسل ایک اصل ایک منشور ایک دستور ایک طبیعت ایک ظاہر ایک
باطن ایک ادو اگلا میرے کو ثبوت کوئی نہیں وڈے عالم نو میری تقریر سنا کے پوچھی پہلا نماز پڑھائے تاں وی عیسیٰ پیچھے ہوندا ہے آخری نماز پڑھائے تاں وی عیسیٰ اے ایک خاندان اے ایک خاندان میں ذکر علی کروں گا ہر چوک میں رہ گیا تیرا یزید میرے